نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پہلے ہم 76 پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد 75. عن تمیم الداری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحۃ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم رواہ مسلم کتاب الایمان. عن تمیم الداری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحۃ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم رواہ مسلم کتاب الایمان. سیدنا تمیم الداری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے. ہم نے کہا کس کے لیے؟ فرمایا اللہ تعالی کے لیے اور اس کی کتاب کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے اور ان کے عوام کے لیے. اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الایمان میں. تمیم الداری اس حدیث کو روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. الدین النصیحہ، نصیحہ کا لفظ جو ہے نصح سے نکلا ہے، نون صاد حا. نصح کہتے ہیں اس چیز کو جو خالص ہو، پیور. نصح کا معنی ہوتا ہے خلصہ، یعنی وہ چیز خالص ہو گئی. جب شہد کو موم سے پاک کرتے ہیں تو کہتے ہیں نصحت العسل، میں نے شہد کو خالص کر دیا، صاف کر دیا. اب امیجن کریں ایسا شہد جس میں موم ملا ہوا ہے. ہو سکتا آپ نے کبھی دیکھا نہ ہو اس لیے اس کو امیجن نہ کر سکیں. بعض اوقات کوئی دوا آپ کھانے لگتے ہیں یا کوئی آپ کھانا کھانے لگتے ہیں تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز مل گئی ہے کہ جو اس کے ذائقے کو خراب کر دے گی، اسے کڑوی ہے یا وہ ڈینجرس ہے، نقصان دہ ہے، صاف نہیں ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ چیز اس میں سے چن کے یا کسی بھی اور طرح سے اس کو نکال دیتے ہیں. مثلا آپ نے چائے بنائی اور چائے بناتے وقت بعض اوقات جب آپ اس میں پتی ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس چائے کے اندر وہ پتی کے ذرات اوپر تیرنے لگتے ہیں. تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں، چھلنی سے چھان لیتے ہیں. اب یہ جب چھانا آپ نے تو جو کالے کالے باریک ذرات تھے وہ الگ ہو گئے اور صاف ستھری چائے نتھر کر الگ ہو گئی. ان دونوں چائے کے پینے کے ٹیسٹ یا مزے میں فرق ہوتا ہے. کیا فرق ہوتا ہے؟ جب آپ پہلی چائے پیتے ہیں یعنی جس میں وہ ذرات ملے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کے منہ میں اٹکتے ہیں، بعض اوقات حلق میں اٹک جاتے ہیں، آپ کے پینے کو بدمزہ کرتے ہیں. حالانکہ آپ کو چائے کی طلب ہوتی ہے لیکن آپ اس کو انجوائے نہیں کرتے. لیکن جب وہ بالکل خالص صاف ستھری پیور نتھر کر الگ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا لطف کچھ اور ہوتا ہے. اسی لیے اب لوگوں نے ٹی بیگز نکال لیے ہیں جو اور بھی زیادہ مزہ خراب کرتے ہیں. انہوں نے ایک مسئلہ تو حل کیا لیکن ایک اور مسئلہ پیدا کر دیا. بہرحال تو دین چونکہ نصیحہ خیر خواہی کا نام ہے تو پہلے خیر خواہی کے لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نصیحہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. اور خیر خواہی کیا ہے؟ الناصح کون ہوتا ہے؟ الخالص. اور یہاں اس سے مراد الخالص
یعنی الناصح الخالص من الغل، یہ اسمعی کا قول ہے. اسمعی ایک لغوی ہے، لیکسیکوگرافر، یعنی جو زبان کے علم کو جانتے ہیں. اس نے سال ہر سال بدوؤں کے بیچ میں گزارے تھے، دیہاتوں میں گزارے تھے، مختلف شہروں اور علاقوں میں پھرا تھا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سے لفظ کو کہاں کس موقع پہ استعمال کرتے ہیں. یعنی صرف کتابوں سے نہیں پڑھا تھا. بعض اوقات وہ جا کر کسی خاص قبیلے کے اندر رہتا، پوچھتا کچھ نہیں تھا، بولتا کچھ نہیں تھا، صرف دیکھتا تھا کہ یہ کس موقع پر کیا کہتے ہیں، اپنی خوشی کے جذبات کا اظہار کیسے کرتے ہیں، غم کے موقع پہ کیا بولتے ہیں، اور کس درجے کے غم یا کس درجے کی خوشی کے موقع پر کیا بولتے ہیں. یعنی صرف الفاظ نہیں بلکہ الفاظ کا استعمال. ہم تو بچوں سے جملے بنواتے نا، میک سینٹینسز، اور اس میں سمجھتے کہ ہاں ان کو لکھنا آ گیا. لیکن وہاں کیا تھا کہ وہ یہ بھی دیکھتا تھا کہ کس قسم کے جذبات کے اظہار کے لیے کیا بولا جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ عربی زبان میں بہت وسعت ہے. مثلا رونے کے لیے ایک لفظ نہیں، دوڑنے کے لیے ایک لفظ نہیں، چلنے کے لیے ایک لفظ نہیں، مختلف الفاظ ہیں. کیونکہ چلنے کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں. کوئی آہستہ چلنا ہے، کوئی تیز چلنا ہے، کوئی چیونٹی کی چال چلنا ہے، اور کوئی شیر کی طرح چلنا ہے، اور کوئی چیتے کی طرح بھاگنا ہے. تو ان سب کے لیے ایک لفظ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوڑنا ایک کے لیے کیسے ہوتا ہے؟ صرف چلنا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم زیادہ سے زیادہ کیا کہتے ہیں؟ چلنا، دوڑنا، ریگنا، بھاگنا، بس ختم بات، زبان ختم. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. تو اسمعی کے بارے میں جاننا ایک الگ دلچسپی کی بات ہے کہ اس نے زبان کیسے سیکھی اور پھر اس نے کس طرح اس کو ایکسپلین کیا. تو وہ کہتا ہے کہ الناصح کا معنی ہے الخالص من الغل. ناصح وہ ہوتا ہے جو غل سے پاک ہو. غل کس کو کہتے ہیں؟ کینے کو، کینا. اچھا، اردو ترجمہ کیا ہے؟ خیر خواہی. خیر خواہی پھر فارسی کا لفظ ہے. خواہیدن کس کو کہتے ہیں؟ چاہنے کو. تو خیر خواہی کا معنی کیا ہے؟ خیر چاہنا، بھلائی چاہنا. بھلائی کون چاہ سکتا ہے کسی کی؟ کون کسی کے لیے خیر چاہتا ہے؟ جس کے دل میں اس کے لیے اچھے جذبات ہو، محبت ہو، اور اس کا دل ہر طرح کے کینے، بدگمانی اور غلط فہمی سے پاک ہو. اب اس کانسیپٹ کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ دین کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے، ہر طرح کے غل سے پاک ہونے کا نام ہے. اب صحابہ نے جب یہ سنا کہ الدین والنصیحہ، کہ دین خیر خواہی، اچھا قلنا لمن، ہم نے کہا کس کے لیے خیر خواہی؟ تو کتنا جامع کانسیپٹ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. قال للہ، اللہ کے لیے، ولی کتابہ، اور اس کی کتاب کے لیے، ولی رسولہ، اور اس کے رسول کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے اماموں کے لیے، وعامتہم، اور ان کے عوام کے لیے، ماسز کے لیے، ہر ایک کے لیے خیر خواہی. اللہ جس نے پیدا کیا، کتاب جو ہماری خیر خواہی کے لیے اس نے بھیجی، ہدایت کے لیے، رسول جو کتاب لے کر آیا، جسے کتاب کے ساتھ بھیجا گیا، ائمۃ المسلمین جو اس کتاب کو نافذ کرنے والے، اور عامتہم سارے مسلمان جن کے ساتھ ہمارے انٹریکشن، ریلیشن شپ ہوتے ہیں. پھر ان کی قسمیں ہو جاتی ہیں آگے، کوئی بلڈ ریلیشن میں ہے تو کوئی سسرالی رشتے ہیں، اور کوئی محبت کے رشتے ہیں، دوستی کے، چاہت کے، اور پھر اس کے بعد عام لوگ. سب کے لیے خیر خواہی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اصل میں ہے کیا. دین یا ہمارا مذہب اسلام یا دین اسلام ہمارے اندر کیا پیدا کرنا چاہتا ہے، ہمیں کیسا انسان بنانا چاہتا ہے، ہمارے اندر کون سی خوبی دیکھنا چاہتا ہے. اس سے ہمیں دین کا مزاج سمجھ آتا ہے. اور دین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دین کے دو معنی، ایک ہے عمل اور ایک ہے جزا.
سورۃ الفاتحہ میں جب لفظ دین آپ پڑھتے ہیں تو وہاں کیا معنی ہے؟ عمل یا جزا؟ جزا. مالک یوم الدین، مالک ہے دین کے دن کا. دین کا دن کون سا ہے؟ یعنی جزا کے دن کا. وہ دن جس دن سب کو جزا ملے گی، بدلہ ملے گا. کس چیز کا؟ عمل کا. تو دین پھر سراسر کس چیز کا نام ہے؟ عمل کا. صرف پڑھنے پڑھانے کا نہیں، صرف نام لگانے کا نہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں، صرف چند ظاہری روایتوں کا نہیں کہ جن پر لوگ عمل کر کے دیندار کہلاتے ہیں. صرف حجاب یا داڑھی یا جبہ یا دستار صرف یہ دین کے سمبل نہیں ہے، بلکہ دین تو پورے کا پورا خیر خواہی ہے. یعنی عملی طور پر خیر خواہی کو ثابت کرنا. الدین النصیحہ. اب یہ جب خیر خواہی کی بات آتی ہے تو آپ دیکھیے کہ کسی کے ساتھ بھی آپ کب خیر خواہ ہوتے ہیں؟ جب آپ اس کے ساتھ پوری طرح آنےسٹ ہوتے ہیں. آنےسٹ، پیور، ہر نفاق سے پاک، ہر شک سے پاک، غلط فہمی سے پاک، بدگمانی سے پاک. اب جب یہ پوچھا گیا کہ کس کس کے لیے خیر خواہی ہے، یہ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کی. یعنی کوئی شخص اس وقت تک دین دار نہیں ہو سکتا، دین والا نہیں ہو سکتا، جب تک وہ اپنے رب کے ساتھ آنےسٹ نہیں، خالص نہیں. یعنی اس کے دل میں جب اللہ کی بات آئے تو اس کے ساتھ کوئی بھی اور شریک نہ ہو، ہر شرک سے پاک. یعنی اللہ کے ساتھ تعلق کیسا، اللہ کو کس طرح مانا جائے، اس پر کیسا ایمان ہو، وہ ایمان جو ہر شرک سے پاک، ہر شک سے پاک. افی اللہ شک، خواہ وہ اس کی ذات کے معاملے میں، اس کی صفات کے معاملے میں، اس کے اسماء کے معاملے میں. تو اس کو دو طرح سے دیکھیے. یعنی اللہ کے لیے اخلاص اس کی عبادت میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں. کیونکہ اس نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا ہمیں؟ اپنی عبادت کے لیے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہماری اللہ کے ساتھ النصیحہ کیا ہوگی؟ اخلاص کیا ہوگا؟ کہ صرف اسی کی عبادت کریں، کسی اور کی نہیں، کوئی شریک نہیں اس کا عبادت میں، ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، سب کچھ اسی کے لیے. یہ ہے اخلاص فی العبادہ، یہ ہے الدین والنصیحہ میں النصیحہ للہ. دوسری بات اس کی وحدانیت کا اقرار، یعنی جو میں نے شرک والی بات کی نا کہ نو شرک. کس طرح؟ اس کی ربوبیت میں کہ وہی رب ہے، وہی پالنے والا ہے. الوہیت میں کہ وہی الہ ہے. اس کے اسماء میں، اس کے ناموں میں، اور اس کی صفات میں. ناموں میں کس طرح؟ کہ جو اس کے نام ہے وہ اسی کو زیبا ہے، وہ نام کسی اور پہ فٹ ہی نہیں آتے. هل تعلم له سمیہ، کیا تم پاتے ہو اس کا کوئی ہم نام؟ کوئی بھی نہیں. مثلا اللہ العزیز ہے، اللہ آلمائٹی، تو جیسا وہ العزیز ہے، طاقت اور قدرت رکھتا ہے، عزت غلبے اور جلال والا ہے، ویسا کوئی اور ہے ہی نہیں. تو یہ وحدانیت اس کے ناموں میں بھی اور اس کی صفات میں بھی. یعنی اس کی صفات میں کہ جو صفات اس کی ہیں ویسی صفات کسی اور کی ہے ہی نہیں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. لیس کمثلہ شیء. یہ ہے اللہ کے ساتھ خالص ہونا. سمجھ آ گئی؟ اب یہ ساری احادیث پڑھ کے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا میرے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں ایسا خلوص ہے اور توحید میں اتنا اخلاص ہے کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں ملے، وہی سب کچھ. اگر یہ ہے تب آپ دین والے ہیں، تب آپ کا دین سلامت ہے.
اور اگر اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں اور بھی شریک کیے ہوئے، یا اللہ کے ناموں اور صفات یا اللہ کی ربوبیت، رب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر، اس میں اوروں کو بھی شریک کیا ہوا، تو پھر آپ کا دین خالص نہیں، آپ اپنے رب کے ساتھ خالص نہیں، آپ وفادار نہیں، کیونکہ خلوص کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ وفاداری کا. اور شرک کیا ہے؟ بے وفائی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا حق نہ دینا. تو یہ ہے اللہ کے لیے النصیحہ. دوسرے درجے پر ولی کتابی ہی، اور اس کی کتاب کے لیے. کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید. قرآن مجید کے لیے خیر خواہی، اس کے لیے خالص ہونا کیا ہے؟ اس پر ایسا ایمان جو شک سے پاک ہو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. ایسا ایمان اس پر کہ اس کے ہر حکم کو دل و جان سے قبول کرنا، کہ رب نے جو فرمایا سچ فرمایا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا نا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں کوئی شک ہے تو پھر کیا کرو، تم ایسی ایک صورت بنا کے دکھا دو، تو پتہ چل جائے گا تمہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں. یعنی کوئی ایک ذرہ برابر بھی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی دل میں ایسی کوئی بات آنی نہیں چاہیے. اگر شیطان کوئی وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے تو اس کو بالکل نکال کے ختم کر دینا چاہیے، اور اللہ ہی کی مدد سے ہو سکتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جس کے لیے خیر خواہی ہوتی ہے، جس کے ساتھ ہم آنےسٹ ہوتے ہیں، کتاب کے ساتھ آنےسٹی کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ کہ جو خبریں اس نے دی ہیں، جو قصص اور واقعات اور جو کچھ اس میں بتایا گیا، ہم ان سب کی تصدیق کرتے ہیں کہ بالکل سچ ہے. ایک تو ایک منفی انداز میں لا ریب فیہ، اس کی نفی کر دی، اور پھر ایک یہ کہ جو ہے اس کی ہم کنفرم کرتے ہیں، اس کو جو کچھ اس میں ہے وہ بالکل درست ہے، اور ہم اس کو ایسے ہی ایز اٹ از مانتے ہیں، اور ہمارے دل میں اس کو ماننے میں کسی قسم کا کوئی تردد ہی نہیں ہے. سمعنا و اطعنا، جیسے صحابہ کرام نے اس کو مانا تھا. کسی چیز پہ یہ نہیں کہنا کہ وائی دس. ٹھیک ہے، سمجھنے کے لیے، اطمینان قلب کے لیے تو سوال کیا جا سکتا ہے، لیکن شک نہیں کیا جا سکتا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوال کیا تھا، اینجلز نے بھی سوال کیا تھا، سوال منع نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انسان دل میں شک نہ رکھے. اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے اطمینان کا. پھر جب آپ کسی چیز پر پورا ٹرسٹ کرتے ہیں اور پوری طرح اس پر آپ یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہے اس میں بالکل صحیح ہے، تو پھر اگلا درجہ کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے اس کو مانا جاتا ہے. اگر کسی انسان پر آپ کا پورا ٹرسٹ ہے تو آپ اسے کہتے ہیں مجھے کوئی نصیحت کرو، مجھے کوئی اچھی بات کرو، تو وہ جو بھی کہتا ہے چاہے آپ کو بری بھی لگے بات، لیکن آپ اس کو خوشی سے قبول کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ میرے فائدے میں ہے. ویسے پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے بہت آنےسٹ ہوتے ہیں، بہت سنسیئر ہوتے ہیں، بہت خیر خواہ ہوتے ہیں. تو بعض اوقات وہ کسی ایسی چیز سے بچے کو روکتے ہیں جو اس کو بڑی پسند ہوتی، تو بچے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرتے تو مجھے وہ کیوں نہیں کرنے دیتے جو مجھے پسند ہے. تو خیر خواہی کی وجہ سے، کیونکہ بچے کو نہیں پتا وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. تو اسی طرح قرآن نے ہمیں جو کچھ بھی بتایا یہ کیا ہے، بالکل سچ ہے. ہم اس پر پورا یقین رکھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے فائدے میں ہے، اور ہم اس کو اسی طرح قبول کرتے ہیں. جس کا وہ حکم دیتا ہے وہ کریں گے، جس سے وہ روکے گا ہم رک جائیں گے، کیونکہ ہمیں اس کی سچائی پر یقین ہے. اور پھر اس پر عمل کرنا، پھر اسے آگے پہنچانا، یہ بھی اس خیرخواہی کا حصہ ہے. پھر اس کا دفاع کرنا، اگر لوگ اس میں تحریف کریں یا اس کے غلط معنی بتائیں یا اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں ڈالیں کہ جو اس کی شان کے خلاف ہے، تو اس کو اس سے نکالنا، یعنی علمی سطح پر پھر خیر خواہی. پھر اس بات پر ایمان رکھنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی اصل حیثیت کو جیسا وہ ہے اسی طرح ماننا. تو یہ ساری اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہے. تیسری چیز ولی رسول ہی، اس کے رسول کے لیے خیر خواہی، یعنی رسول پر ایسا ایمان جس میں کوئی شک ہی نہ ہو، پورا اعتماد، مکمل بھروسہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے بالکل سچ کہا ہے، جو کچھ کیا بالکل درست کیا ہے.
چاہے وہ ان کی ذاتی زندگی کا معاملہ ہی ہو کوئی اور. ہمیں ان پر کوئی شک نہیں, ہم ان پر پورا بھروسہ کرتے, پورا اطمینان ہے, ہمیں اعتماد ہے ان کی ذات پر اور بحیثیت رسول بھی, اور ہم ان کا دفاع کرتے ہیں بحیثیت مسلمان. جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں, کوئی ایسی چیز کی جاتی ہے, تو ہم سب کا خون کھول اٹھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں. جو کسی کا خیر خواہ ہوتا ہے وہ اس کا دفاع کرتا ہے, اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اس کی مدد کرتا ہے. عزروہ ونصروہ, اس کی پیروی کرتا ہے. اس لیے ہم آپ کا اتباع کرتے ہیں, اس کی اطاعت کرتا ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں, آپ کی بات مانتے ہیں, کیونکہ ہم آپ پر اعتماد کرتے ہیں. انسان کس کی بات سنتا ہے اور نہیں مانتا؟ جس کے بارے میں اس کو شک ہوتا ہے, جس کے بارے میں اسے اعتماد نہیں ہوتا. کہتا پتہ نہیں مجھے دھوکہ ہی نہ دے رہا کوئی. تو ہم ایسا ایمان نہیں رکھتے کہ جس میں ہمارے دل میں کوئی شک رہ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دھوکہ دیتے ہیں, نعوذ باللہ, ایسا کچھ بھی نہیں. پھر یہ کہ جو کام آپ نے کیا اس کی قدردانی, اور جو وہ ہمیں کہہ گئے کہ ان کے اس ورثے کے وارث بنے, اس کو اس طرح لینا, آپ کی لائی ہوئی شریعت کے دفاع کے ساتھ ساتھ اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے, اور اسے دنیا کے جتنے بھی قوانین ہیں اور دنیا میں جتنے بھی طریقے ہیں ان سب طریقوں کے اوپر رکھنا, کہ سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پھر آپ کی سنت کا دفاع. لوگوں نے احادیث کے اندر جو ملاوٹیں کرنے کی کوشش کی, تو امت کے علماء نے اس کے اندر سے جو وہ سب چیزیں نکالی اور ان کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ کیا ضعیف ہے, کیا موضوع ہے, کیا صحیح ہے, کیا لینا ہے, کیا نہیں لینا. تو یہ بھی اسی خیر خواہی کا حصہ ہے. جیسے امام بخاری نے خواب دیکھا تھا نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکھیاں جھل رہے ہیں, یعنی آپ کی طرف مکھیاں آ رہی ہیں تو وہ ان کو جھل رہے ہیں. جھل سے مراد یہ کہ ادھر ادھر بگا رہے ہیں ان کو. تو اس کی تعبیر کیا تھی کہ وہ حدیث کی خدمت کریں گے, اور اس میں اگر کوئی ایسی چیز شامل ہوگی تو اس کو نکال دیں گے. اور انہوں نے کر دکھایا, اس خواب کو سچا کر دکھایا. تو یہ بھی خیر خواہی, یعنی درجے ہوتے ہیں نا. ہر شخص اپنے اپنے لیول پر, اپنے اپنے مقام پر, اپنے اپنے علم کے مطابق, اپنے اپنے حیثیت اور اپنی سچویشن کے مطابق پھر وہ خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے. یعنی ایک خیر خواہی تو سب کے لیے لازم ہے کہ آپ کی ذات پر اعتماد اور آپ کے ہر عمل پر پورا ٹرسٹ اور یقین, اور آپ کے لیے دل میں پکی محبت ہونا, اور آپ کی سنت کے اوپر یقین ہونا, اور اس کا اتباع کرنا, اور اس کو خوشی سے لینا. یہ تو سب کے لیے لازم. لیکن اس کے آگے کے جو درجے ہیں وہ پھر مختلف لوگوں کے حالات اور سچویشن کے اعتبار سے. پھر اور خیر خواہی کس کی؟ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ, اور مسلمانوں کے ائمہ کے لیے. ائمہ جمع ہے امام کی. امام, امام کس کو کہتے ہیں؟ جو لیڈ کرتا ہے. مسلمانوں کے امام دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں علماء اور ایک ہوتے ہیں امراء. علماء اور امراء. علماء کون ہوتے ہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی تعلیمات, یعنی آپ کی جو سنتیں ہیں, آپ کا جو چھوڑا ہوا دین ہے, اس کے وہ وارث ہوتے ہیں, یعنی کتاب و سنت کے وارث. اور علماء سے مراد ہر عالم نہیں, اس سے مراد العلماء الربانیون ہیں, جو رب والے ہیں, جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بنے. کس میں؟ علم میں, عبادت میں, اخلاق میں, دعوت دین میں اور دیگر کاموں میں. یہاں ان کی بات ہو رہی ہے, ان کو امام مانا جائے گا, کہ جو صرف کتابیں ہی پڑھتے پڑھاتے نہیں, بلکہ آپ کے علم سے صرف واقف ہی نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرنے والے ہیں. ان کی عبادت آپ کی عبادت کے قریب تر ہے, جیسے صلو کما رأیتمونی اصلی. ان کی نمازیں آپ کی نمازوں سے قریب, ان کے روزے آپ کے روزوں سے قریب, ان کے صدقہ خیرات, ان کی باقی چیزیں, اخلاق, ان کے طور طریقے. اور پھر جو کام آپ لے کر آئے وہ اس کام کو بھی آگے بڑھانے والے, یعنی دعویٰ کا کام کرنے والے. یہ ہیں اصل علماء جن کو امام مانا جائے گا.
پھر obviously جو نماز میں لیڈ کریں وہ بھی ایک طرح سے مسلمانوں کا امام ہوتا ہے، جو مسجد میں ایک طرح ہوتا ہے، اور اس کا بھی کرائٹیریا کیا کہ جس کا علم زیادہ وہی امام بنے. اور پھر یہ علماء وہ ہیں جو دین کو بیان کرتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں. علماء ربانیون کون ہیں؟ قرآن مجید میں ربانی کس کو کہا گیا ہے؟ جو کتاب کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. اور دوسرے ہوتے ہیں امراء، جیسے امیر المومنین یعنی حاکم، خلیفہ، امیر یعنی حکومت چلانے والے، جو شریعت کو نافذ کریں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق لوگوں کی امامت کریں یعنی دنیاوی معاملات میں. علماء دینی معاملات میں امام ہوتے ہیں اور امراء ان کے دنیاوی معاملات میں ان کے ذمہ دار ہوتے ہیں. تو یہاں کیا کہا گیا؟ ان کے لیے خیر خواہی، ائمۃ المسلمین کے لیے خیر خواہی، مسلمانوں کے جو امام ہیں، لیڈرز ہیں، علماء ہیں یا امراء ہیں، ان کی خیر خواہی. ان کی خیر خواہی کیا ہے؟ دو طرح سے ہے. ایک ہے ان کی ذات کے بارے میں اور ایک ہے ان کے کام کے معاملے میں. مثلا پہلی کیٹیگری کو لیں، علماء کی کیٹیگری کو، ان کے ساتھ آنےسٹی کیا ہے کہ ان پر ٹرسٹ کیا جائے، اعتماد کیا جائے، ان کے بارے میں بلا وجہ لوگوں کے منفی پروپیگنڈے کے ساتھ متاثر ہو کر ان کی ذات کے بارے میں، ان کے کاموں کے بارے میں شک نہ کیا جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص بھی دین کی خدمت کے لیے باہر آتا ہے، لوگوں کو دین سیکھتا سکھاتا ہے، لوگ فوراً اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس پہ جھوٹے الزام لگانے لگتے ہیں، بعض اوقات اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے لگتے ہیں. یہ شیطانی ایک عمل ہوتا ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو دین سکھانے والا ہے اس کو بدنام کر دو تو لوگ دین سے خود ہی دور بھاگ جائیں گے. شیطان اس کے لیے بہت سرگرم عمل ہوتا ہے، وہ پوری فوجیں لے کر آ جاتا ہے اور ایسے شخص کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ جو دین کی امامت کرتا ہے، یعنی لوگوں کو دین سکھاتا ہے. اب جب وہ جھوٹا پروپیگنڈا پھیلتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ لوگ شک کرنے لگتے ہیں، لوگوں کے دل میں اس کے بارے میں بدگمانی آتی ہے، لوگ اس کے پیچھے اس کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، اس کے اوپر بہتان تراشی میں شامل ہو جاتے ہیں، شریک ہو جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، بازو کر صرف سنی سنائی باتوں پہ، اور دوسروں کو اس کی طرف جانے سے روکنے لگتے ہیں. اب یہ خیر خواہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ ان پر ٹرسٹ کیا جائے، ان کی مدد کی جائے ان کے کام میں جو وہ دین پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں جو پروپیگنڈے ہیں یا غلط منفی باتیں ہیں ان کا ازالہ کیا جائے، یعنی ان کی عزت کا دفاع کیا جائے، اللہ کی خاطر ان سے محبت کی جائے، کیونکہ وہ لوگوں کی خیر خواہی کر رہے ہیں، عامت المسلمین کی کر رہے ہیں. اور پھر ان کی بات مانی جائے جو درست بات ہو. ایک اور خیر خواہی کیا ہے کہ اگر وہ غلطی کریں، کیونکہ وہ انسان ہے، پیغمبر نہیں ہے، ان سے غلطیاں ہوں گی، تو بجائے اس کے کہ کوئی غلطی دیکھ کر بدگمان ہو کر بدظن ہو کر ان کو چھوڑ دیا جائے اور ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا جائے، کیا کیا جائے؟ ادب اور احترام کے ساتھ اس کی طرف ان کو متوجہ کر دیا جائے. ادب احترام کی بات میں نے کیوں کی؟ کیونکہ ہمارے دین میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، بڑوں کی عزت اور چھوٹوں سے شفقت. جو عمر میں، مرتبے میں، مقام میں چھوٹے ہوں ان کے ساتھ شفقت، اور جو بڑے ہوں ان کی عزت اور احترام. تو جہاں وہ غلطی کریں ان کو ادب احترام کے ساتھ متوجہ کیا جائے، یہ ان کی خیر خواہی ہے، لیکن دلیل کے ساتھ. یہ نہیں سنی سنائی باتیں کہ ان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا جائے اور کہا جائے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے یہ ایسا کہا ہے اور ایسا کیا ہے. جب تک خود دیکھے نہ، خود سنے نہ، یا تحقیق نہ کر لیں، اس وقت تک کسی کی سنی سنائی بات پر یقین نہ کریں اور اس کو ایک سچائی کے طور پر الزام نہ بنائیں. یہ خیر خواہی ہوگی. پھر اسی طرح امرائے امت، یعنی جو کسی بھی کام کے دنیاوی امور کے ذمہ دار ہوں، ان کی بھی خیر خواہی ضروری ہے کہ اگرچہ وہ ان کی دنیا کا انتظام کر رہے ہوں، مینجمنٹ کر رہے ہوں، لیکن اس چیز پر نظر رکھی جائے کہ وہ دین کے مطابق حکومت چلا رہے ہیں
اور دین کے مطابق کام کر رہے ہیں، ان کے خلاف خروج نہ کیا جائے. خوارج کا معلوم ہے کیا کیا تھا انہوں نے؟ کون تھے وہ؟ کس کی تھی؟ حضرت علی سے. تو یہ جو خروج کا مطلب کیا ہے کہ کسی امام کی بیعت توڑ دینا اور اس کے خلاف مظاہرے شروع کر دینا کہ ہم تمہیں نہیں مانتے. یعنی جب تک کوئی ایسی خرابی ان کے اندر نہ ہو کہ جو واقعی اس کا تقاضا کرے، تو عام حالات میں ان کی اصلاح کی جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کے اوپر لگنے والے الزامات کی صفائی کی جائے، اس پہ یقین نہ کیا جائے، ان کی غیبت نہ کی جائے، اور ان کو سیدھے رستے پہ چلنے اور ان کو حکومت یا اس سے کم درجے کی جو بھی مینجمنٹ کے کام ہیں ان میں درست فیصلے کرنے پر ان کو سپورٹ کیا جائے. یہ ان کی خیر خواہی ہے. اب یہ امیر کسی حکومت کا بھی ہو سکتا ہے، کسی ملک کا کوئی بادشاہ ہو سکتا ہے، کوئی خلیفہ ہو سکتا ہے، کوئی پرائم منسٹر، کوئی پریزیڈنٹ. اور اسی طرح کسی آرگنائزیشن میں اگر آپ کام کرتے ہیں تو کہیں جاب کرتے ہیں آپ، تو اس کمپنی کا کوئی سی او ہو سکتا ہے. کسی اسکول میں کام کر سکتے ہیں، وہاں کی کوئی پرنسپل ہو سکتی ہے. یعنی ہر ادارے کا کوئی نہ کوئی ہیڈ تو ہوتا ہے نا. تو وہ کیا ہے؟ امام ہے، لیڈر ہے اس کا. اس کی خیر خواہی ضروری کہ جو وہ ٹھیک کام کر رہا ہے اس میں اس کو سپورٹ کیا جائے تاکہ کام آگے بڑھے. اس کو سپورٹ کرنے کا مطلب ہے کہ جس کاز کو وہ لے کے چل رہا ہے، لوگوں کی خیر خواہی کی، وہ اور اسٹرانگ ہو جائے گی اور زیادہ بہتر ہو جائے گی. اور اگر لوگ اس کی جڑیں کاٹیں، لیگ پولنگ کریں، اس کے خلاف پارٹی بازی کریں، محاذ آرائی کریں، گروپ بندی کر لیں، تو وہ لیڈر اپنا کام چھوڑ کے اپنے دفاع میں لگ جائے گا اور اصل کام چھوڑ جائے گا. کس کا نقصان ہوگا اگر لیڈر اپنے کام سے ہٹ گیا؟ لوگوں کا ہی ہوگا نا، کیونکہ اسے مقرر کیا گیا تھا. پیچھے آپ پڑھ چکے نا امیر کی اطاعت اور وہ سب. اس کو کیوں مقرر کیا گیا تھا؟ تاکہ وہ عوام کے مفاد کے لیے کام کر سکے. لیکن جب عوام نے اس سے تعاون نہیں کیا، کیونکہ دونوں طرف سے تعاون ہوتا ہے نا، جب عوام نے اس کو سپورٹ نہیں کیا، ووٹ دے کے چن تو لیا لیکن اس کے بعد چھوڑ دیا اس کو، اسی کے خلاف ہو گئے کہ کوئی ذاتی مفادات کے خلاف اس نے کوئی کام کیا. نہیں، دیکھنا یہ چاہیے کہ کون لیڈر بحیثیت مجموعی قوم کے اجتماعی مفاد میں کام کر رہا ہے، تو اس کو جب اس میں سپورٹ کیا جائے گا تو یہ اس کی خیرخواہی ہوگی. وہ ایز اے پرسن یا کسی کی ذات کو نہیں سپورٹ کیا جا رہا، وہ اس کاز کو سپورٹ کیا جا رہا ہے جس کو لے کے وہ چل رہا ہے. مثلا گاڑی کا ڈرائیور، بس ہے بھری ہوئی، اب ایک ڈرائیور ڈرائیونگ کر رہا ہے اس وقت، تو وہ ایک طرح سے سب کا کیا ہے؟ لیڈر. اب اگر جو پیچھے سواریاں بیٹھی ہوئی وہ بار بار ڈرائیور کو اریٹیٹ کریں، بار بار گاڑی روک دیں، کبھی اس کو انسٹرکشن دینے لگے، یہاں گاڑی تیز چلاؤ، آہستہ چلاؤ، کیا ہوتا ہے؟ ڈرائیور کو غصہ آ جاتا. پھر کیا ہوگا جب اس کو غصہ آ جائے؟ ٹکر کرے گا. ٹکر مارے گا تو صرف ڈرائیور کا نقصان ہوگا یا پیچھے والوں کا بھی ہوگا؟ اسی مثال سے آپ باقی کسی بھی آرگنائزیشن یا حکومت یا ملک یا قوم، کسی کا بھی آپ دیکھیں، کہیں کی بھی لیڈرشپ کو آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس کو کام نہیں کرنے دیں گے تو سب کا نقصان ہوگا، اجتماعی نقصان، بڑے پیمانے پہ نقصان. اور اگر آپ اس کو سپورٹ کریں گے، اس کا ساتھ دیں گے، اس کو سیدھا رکھیں گے، اگر وہ غلطی کر رہا ہے، پھسل رہا ہے، مثلاً ڈرائیور سڑک پہ جاتے جاتے غلط موڑ کاٹ لیا، تو آپ چپ نہیں بیٹھے رہیں گے، کیا کریں گے؟ اس کو بتائیں گے کہ ہم غلط مڑنے جا رہے ہیں، آپ سیدھے چلیں گے، تو سبھی سیدھے چلیں گے. تو یہ کیا ہے؟ خیر خواہی ہے. اور پھر ان سے محبت، ان کی عزت، ان کی مدد، ان کی عزت کا دفاع، یہ سب چیزیں اس کی خیر خواہی میں. پھر اس کی اطاعت، جب وہ کوئی کام کرنے کو دے، کوئی ڈیوٹی لگائے آپ کی، کوئی ذمہ داری دے آپ کو، تو آپ اس کی اطاعت کریں. اس کی وضاحت پچھلی حدیث میں ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر قوم کام نہیں کرے گی تو خالی لیڈر تو سب کچھ نہیں کرے گا. اگرچہ سید القوم خادمہم، قوم کا لیڈر ان کا خادم ہوتا ہے، لیکن صرف اسی کی خدمت سے کام نہیں ہوگا بلکہ قوم کے ہر فرد کو کام کرنا پڑے گا. اسی طرح گھر کے اندر آپ دیکھیے کہ باپ جو ہے وہ ایک لیڈر ہے، تو اس کے ساتھ خیر خواہی کیا ہوگی؟ بیوی کی خیر خواہی شوہر کے ساتھ کیا ہوگی کہ جب وہ گھر سے جائے تو بچوں کو اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دے؟ نہیں، بلکہ اگر بچوں کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی ہے تو اس کو بھی ختم کرے. نہیں، تمہارا باپ ہے،
وہ تمہارے دیکھو کتنا کام کرتا ہے. آپس میں چھوٹے موٹے اختلاف ہو سکتے ہیں میاں بیوی کے، لیکن بچوں کو باپ کے خلاف کرنا کس کے نقصان میں؟ سب کے نقصان میں، باپ کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی. اسی پر قیاس کر لیں کسی بھی ادارے کو کہ اگر لیڈر کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے تو نقصان کیا ہوگا؟ کس کا ہوگا؟ سبھی کا ہوگا. اور آخری چیز ہے وَعَامَّتِهِمْ، اور ان کے عوام کے ساتھ، ماسز کے ساتھ، سب کے ساتھ خیر خواہی، سب کی خیر خواہی، ہر ایک کی خیر خواہی. اب یہاں دو لوگ ہیں جن کو خیر خواہی کرنی. ایک تو ائمہ کو اپنی عوام کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، اور دوسرے عام لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنی، ان کے ساتھ آنےسٹی برتنی، اپنے دل کو ان کے لیے صاف رکھنا ہے، اور اس میں کسی قسم کی دھوکہ بازی اور فریب، فراڈ، یہ سب کچھ نہیں ہونا. یعنی دوسروں کے لیے فائدہ مند بننا ہے. اس طرح دوسروں کو اپنے لیے فائدہ مند بنانا ہے. اور یہ سب کے لیے حکم ہے نا کہ ہر ایک دوسرے کی خیر خواہی کرے، ہر ایک دوسرے کا بھلا چاہے، ہر ایک دوسرے کا فائدہ. اس میں آپ دیکھیے کہ کسی کی بھی جو کامیابی ہوتی ہے عوام میں سے، کسی ایک کی کامیابی دراصل کس کی کامیابی ہے؟ پوری قوم کی ہے یا نہیں؟ یعنی ذاتی کامیابی کیا ہے دراصل؟ صرف اس کی نہیں بلکہ پوری قوم کی. مثلا آپ دیکھیے کہ کسی خاص قوم کے اندر جب کوئی سائنٹسٹ نوبل پرائز لیتا ہے تو اس کا فائدہ، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس پر مشتمل ہوتا ہے، کیا کیش ہوتا ہے، کوئی کائنڈ ہوتی ہے، کوئی خالی سرٹیفکیٹ ہی ہوتا ہے، کوئی نام ہی ہوتا ہے، بہرحال جو بھی وہ ہوتا ہے. تو اب اگر لوگ یہ کہیں ہمیں کیا فائدہ، وہ پیسے تو اس کو ملے، وہی موج کرے گا، ہمارا تو اس میں کوئی حصہ نہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس سے آپ کی قوم کی کریڈیبلٹی بنی، اس سے آپ کی قوم کا نام بنا، اس سے آپ کی قوم کی طرف دوسری دنیا کی توجہ ہوگی، وہ آپ میں آ کے انویسٹمنٹ کریں گے، وہ آپ کو آ کے کئی طرح کے فائدے پہنچائیں گے کہ اچھا یہ قوم. مثلا ایک گھرانے کے اندر، ایک خاندان کے اندر جب ایک شخص کوئی اچیومنٹ حاصل کرتا ہے تو اس کا فائدہ صرف اس کو تھوڑی ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ سب بہن بھائیوں کو ہوتا ہے، سب فیملی کے لوگوں کو ہوتا ہے، سب خاندان کو ہوتا ہے. کس طرح کہ اچھا یہ فلاں خاندان کا، چونکہ فلاں خاندان میں یہ، اس لیے ہم اس سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں. دوسروں کو مفت میں رسپیکٹ مل جاتی. لیکن اگر دوسرے جیلس کرنے لگے کہ لو ہمیں کیا فائدہ، اس کا نام بلند ہوا تو ہوا. عمومی طور پر لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے، جب مثلاً چچا کے بیٹے کو ہی کوئی کامیابی مل گئی تو دوسرے سارے جیلس ہو جاتے ہیں، اچھا وہ کامیاب ہو گیا، وہ آگے بڑھ گیا، اب وہ تم سے آگے نکل گئے، اس لیے ہمیں کوئی فائدہ نہیں، اور وہ اس پر خوش ہونے کی بجائے کڑنے لگتے ہیں. یہ خیر خواہی نہیں ہے. نہیں، وہ آپ ہی کے خاندان کا ایک حصہ ہے، وہ پورے خاندان کا نام روشن کر رہا ہے. اگر اس کو کچھ ملا تو اس کی خوشی پر خوش ہوں، اس کی کامیابی آپ کی کامیابی ہے. لیکن عموماً یہ خیر خواہی نہیں ہوتی، کیونکہ ہر کسی کو اپنی پڑ جاتی کہ میرا کیا بنا، مجھے کیا ملا. یہ انتہائی خود غرضی. ہمارا دین ہمیں دوسروں کے لیے جینا سکھاتے، صرف اپنی ذات کے لیے نہیں. اگر ہر شخص صرف اپنی ذات کے خول میں بند ہو جائے اور صرف میں، می، مائی سیلف، اور صرف اپنے ہی مفاد کے لیے لڑے تو آپ دیکھیں گے کہ قوم کہیں کی بھی نہیں رہے گی. اگلے روز میرے اپنے بیٹے سے بات ہو رہی تھی یوتھ کے پرابلمس پر، تو وہ کہتا ہے کہ ہر دور کی یوتھ کا الگ الگ پرابلم ہوتا ہے. آج کی یوتھ کا پرابلم یہ ہے کہ وہ بہت سیلفش ہے. ان کو نہ ماں باپ کی پرواہ ہے، نہ بہن بھائیوں کی، نہ کسی رشتے دار کی، نہ قوم کی، نہ ملت کی. ان کو بس یہ ہے کہ آئی، می، مائی، بس کہ بس میرا کیا ہوگا، صرف میرے حقوق، میرا حق، مائی رائٹ، مجھے کیا ملنا چاہیے. اگر ان کا مطلب پورا ہوتا رہے تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر ان کے مطلب پہ کچھ بھی فرق پڑا تو سبھی ستیلے. اب یہ ایک ویسٹرن فلسفی ہے کہ اپنے رائٹس کے لیے لڑنا اور صرف اپنے حق کی فکر کرنا. اسی لیے عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، فلاں کے حقوق، فلاں کے، ٹھیک ہے. اسلام اعتدال کا راستہ ہے. اسلام کہتا ہے حقوق بھی اور فرائض بھی، صرف لینے والے نہیں بنو، دینے والے بھی بنو. صرف اپنی نہیں سوچو، باقیوں کی بھی سوچو.
یہ ہمارے دین کا مزاج بتایا جا رہا ہے اس حدیث کے اندر کہ ہمارے دین کا مزاج کیا ہے، ہمارے دین کی نیچر کیا ہے، کیا کرنا ہے. سب کے لیے خالص ہونا ہے، سب کا بھلا چاہنا ہے، سب کی خیر چاہنا ہے. دین خیر خواہی کا نام ہے، یعنی سب کے لیے خیر چاہنے کا نام ہے. یہ ہے ہمارا دین. تو یہ جو خود غرضی کی زندگی ہے، یہ کوئی اسلامی زندگی نہیں ہے کہ جس میں انسان اس وقت تو بے چین اٹھے جب اس کی ذات پر کوئی حرف آئے. اللہ پر، رسول پر، کتاب پر، مسلمانوں کے ائمہ پر بڑی بڑی باتیں ہوں، بڑے بڑے الزام لگے اور ان کو کوئی پرواہ نہ ہو، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. لیکن اگر ان کی ذات کو چھوٹا سا بھی کوئی نقصان ہو تو وہ آپے سے باہر ہو جائے، ہر حد پہ لانگ دیں اپنے حقوق کے لیے. تو یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اسلامی طریقہ کیا ہے؟ کیا کرنا؟ اپنی ذات کے خول سے نکل کر سب کے لیے جینا. اور یہی اصل میں مثبت سوچ ہے، پازیٹیو تھنکنگ، سب کے لیے خالص. آپ سوچیں کسی ایک انسان کے بارے میں جس کے بارے میں آپ کو یہ یقین ہو کہ وہ سب کا بھلا چاہتا ہے، تو آپ کو خود بخود اس سے محبت ہوگی. اچھا ایسا ہے جو اللہ کی عبادت میں بھی اچھا ہے، اس کی کتاب کے لیے بھی وہ جان مارتا ہے، اس کے رسول کے ساتھ بھی اس کا تعلق بہت اچھا، اس کی سنت کی بھی بڑی پیروی کرتا ہے، وہ مسلمانوں کے علماء کی بھی بڑی قدر کرتا ہے اور حکومت کا بھی بڑا وفادار ہے اور عام لوگوں کے لیے بھی بھلائی چاہتا ہے، ہر درجے کی، اپنے سے اوپر والوں کی بھی، اپنے سے برابر والوں کی بھی، اپنے سے چھوٹوں کی بھی، سب کی بھلائی چاہتا ہے. یہ آئیڈیل انسان ہے نا. ایسے ہی لوگ جنت کے لائق ہیں، ایسے لوگ جنت میں بسائے جائیں گے. ہمارا دین ہمیں ایسا انسان بنانا چاہتا ہے. لیکن آج کا مسئلہ کیا ہے؟ آج لوگوں کا اخلاق اور کردار کیا ہے؟ خیر خواہی میں جیتے ہیں یا خود غرضی میں جیتے ہیں؟ خود غرضی. سارے مسئلوں کی جڑ فساد ہی یہی خود غرضی، سیلفشنس. اجتماعیت کیوں نہیں؟ یونٹی کیوں نہیں؟ ٹیم ورک کیوں نہیں؟ کیونکہ خود غرضی ہے نا. ہر ایک اپنا فائدہ سوچ رہا ہے، دوسرے کا نہیں سوچتا. جبکہ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کہ سب کا بھلا چاہو. انصر اخاک ظالما او مظلوما. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لوگ جو ظالم ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، ان کا بھلا کیسے چاہیں؟ ان سے تو نفرت ہی کریں گے ہم. نہیں، ظالم کا بھلا کیا ہے کہ اس کو ظلم سے روکیں. بچہ اپنا غلط کام کرے یا کسی کا کر رہا ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ شکر ہے میرا تو نہیں کرتا، اگر کسی کا کر رہا ہے تو مجھے کیا، کرنے دو اس کو، میری ذمہ داری تھوڑی ہے. نہیں، وہ بھی ہمارا ہی بچہ ہے، اگر وہ غلط کرے گا تو اس کا انفلوئنس ہمارے بچے پہ بھی آ جائے گا. تو جب تک ہم خود غرضی سے باہر نہیں نکلیں گے تو خیر خواہی نہیں ہو سکے گی. جب تک دوسروں کے لیے نہیں اچھا سوچیں گے تو اپنے گھر میں بھی اچھائی نہیں رہے گی. جی اس میں ایک چیز یہ بھی، جیسے اجتماعیت کی بات ہو رہی ہے تو میں سوچتی ہوں ہمیں اپنے خاندانوں پہ نظر ڈالنی چاہیے. ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ خاندانوں میں ایک دوسرے میں اتنی رساکشی ہوتی ہے، ہم اپنے گھر اپنے بچے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن خاندان میں دوسروں کے ساتھ بھلائی نہیں کرتے. وہاں پہ جو ہے ایک جیلسی جو ڈیولپ ہو جاتی ہے اور بچوں میں بھی، پھر ماں باپ کی چیزیں بچوں میں جاتی ہیں اور پھر وہ آپس میں ایک ٹینک کریٹ ہوتا ہے، پھر وہ خاندانی کا معاشرہ بنا رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اس کی وجہ سے آگے معاشرے تک کی چیز بڑھتی ہے. مجھے بہت اچھا ایکسپیرینس ہوا، جب میں یہاں سے جاتی ہوں تو بچوں کی کلاس پڑھتی ہوں، خاندان کے بچوں کو جمع کر کے تو میں بچوں کو پڑھا رہی تھی تو ایسی محبتوں کی باتیں بھی. تو چھوٹا سا بچہ، میرے خیال میں وہ 5 سال کا تھا، میں اس کے رشتے میں دادی لگتی ہوں تو وہ مجھے کہنے لگا، دادی ماں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے کون کون سے لوگ بہت پسند ہیں. اس نے 2 لوگوں کے نام لیے میرے سامنے اور میں حیرت سے اس کا منہ دیکھتی تھی، اتنا چھوٹا بچہ، لیکن اس نے فیل کی نا کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جو محبتیں کرتے ہیں یا گلے لگاتے ہیں. اور میں اسے بہت حیرت سے دیکھتی رہی تو مجھے یہی فیل ہوا ہمارا جو ایکشن ہے وہ بھی آگے تک جاتا ہے. بالکل. یہ نہیں کہ بڑے بچے بھی اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے جو پودے ہیں، جو بچے ہیں، یہ وہ قوم ہیں جو کل کو جوان ہوں گے، ان کو ہم سنبھالیں، ان کو پیار محبت دیں تو آگے جا کے یہی چیزیں جو ہے نا آگے پھیلیں گی انشاءاللہ. باقی صرف عورت ہونے کے ناطے ہمیں یہ کام کرنے ہیں کیونکہ ایسے رول ماڈل ختم ہو گئے ہیں نا، یعنی خاندانوں کے اندر بڑے یا والدین کے اندر یا معاشرے میں کہ جو سب کی بھلائی کی بات کرتے ہوں. ہر ایک شکوے لے کے بیٹھا ہوا ہے نا، اس کو اس سے شکایت ہے، اس کو اس سے، اس کو اس سے ہے، یہ خرابی کر رہا ہے، وہ خرابی کر رہا ہے.
بھی اتنی خرابیاں کیوں نظر آ رہی ہیں؟ کیونکہ ہمیں وہ نہیں مل رہا جو ہم اپنے لیے چاہ رہے ہیں نا، اس لیے ہمیں شکایت ہے. جب ہم اس پہ راضی ہیں کہ جو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے ہمیں ملا ہے، اور باقی جو بھی کر رہے ہیں اگر اچھا کر رہے ہیں تو اپریشیٹ کریں، اور اگر غلط کر رہے ہیں تو ان کی مدد کریں، ان کی اصلاح کریں. یہ ہے خیر خواہی. صرف آبجیکشن کرنا اور صرف کمپلینٹ کرنا یہ خیر خواہی نہیں ہے. جی بھی جو اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں، جیسے میرے بچے بھی یہاں پڑھ رہے ہیں، تو ماشاء یونیورسٹیز میں ان کو جو اپریسیشنس کے سرٹیفکیٹس ملتے ہیں وہ ان کو بڑا ہیلپ کرتے ہیں. صرف ان کی لاسٹ میں جی پی ایس اور وہ چیز کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں، جس طرح لائبریری میں ایکسٹرا ورک کرنا، جو اسٹوڈینٹس جو اتنے پڑھائی میں اچھے نہیں ہوتے، جس طرح لوکلس کی اتنی انگلش اچھی نہیں ہے، تو وہ اگر ایکسٹرا کلاسز دیتے ہیں تو ایسے بچے کہتے ہیں نہیں ہم پیسوں کے لیے تو نہیں کہہ رہے، لیکن یہاں پر اتنے اچھے انہوں نے رولس بنائے ہیں کہ وہ ان کو پے بھی کرتے ہیں. اور بچے اس طرح اگر اپنی 2 کلاسز ہیں سارے دن میں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ کام کریں. جس طرح اگر اجتماعیت کی بات ہوئی اور ایک معاشرے کے کام کی بھی بات ہوئی، تو اگر اچھی گائیڈ لائنس دی جائے تو سب مطلب جنریشن میں بہت خیر بھی ہے کہ وہ اپنی 2 کلاسز کے علاوہ بہت رک کے اور لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں کسی بھی طرح جو ان کو موقع. دیکھیں نا، آپ لوگ جو سال ہر سال سے یہاں رہ رہے ہیں تو ہر روز کی جو ترقی ہو رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے قوم، کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں، اس کے پیچھے ایسے ہی تو اصول ہیں کہ جس سے اچھا کرنے والوں کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور آگے بڑھایا جاتا ہے، ان کی قدر کی جاتی ہے. اور جو قوم اچھا کرنے والوں کی قدر نہ کرے اور حکمرانوں کی بھی اور آس پاس کی بھی صرف نکتہ چینی کر کے ان کی غلطیاں نکالنے پر تلی رہے، تو پھر ان کا زوال بھی آپ کے سامنے ہے، جو کسی بھی خیر پہ راضی نہیں. مطلب صرف سرٹیفکیٹس نہیں بلکہ اتنے مطلب اچھے انعامات کہ ان کی جس طرح لائف کی ان کو لگتا ہے کہ یہ اچھے کام ہماری اچیومنٹ ہے کہ ان کو یہ شیخا فاطمہ نے خود بلا کے تو پتا چلا کہ شاید ان کو 10,000 درہم یا کچھ دینا ہے یا گولڈ کوائنس دینے ہیں. مطلب اتنی اپریسیشن ملتی ہے کہ مطلب وہ ان کی لائف میں باقی چیزوں پر بھی وہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ کسی کو جاب دلوانی ہے، کسی کا کوئی اور کام کرنا ہے تو وہ آگے بڑھ بڑھ کے کرتے ہیں. نہ صرف اپنی اسکول یونیورسٹیز میں بلکہ گھر فیملیز کہیں پر بھی جاتے ہیں. پچھلے دن ہم کہیں شادی پر گئے تو وہاں پر بھی جاتے ہیں کہ وہی ایٹیٹیوڈس تھے کہ نہ ہی کوئی ارینجمنٹ کرنا ہے، کہیں جانا ہے، کوئی چیز لے کر آنی ہے. مطلب ان کو لگتا ہے کہ یہ ساری ہماری ذمہ داری ہے، کہ سوچتے نہیں رہتے کہ کوئی ہمیں چاہیے تو ہم نے یہ کام. بالکل ہیلپنگ ہینڈس، یعنی خود آگے بڑھنا. گڈ. استاذہ ہم لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں ہمارے لیے خاص طور پر یہ ایک معیار ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ ہم باقی ایک دوسرے کے ساتھ ایک ادارے کے اندر ہر ایک اسٹوڈنٹ بھی ایز ٹیچرز ایز اسٹوڈنٹس بھی ہم اپنی نوٹس چھپاتے ہیں، یہ کرتے ہیں. کسی کو کمزوری ہوتا ہے کہ تجوید ہے، کوئی بھی سبجیکٹ ہے، ایز ڈفرینٹ برانچز ہر طریقے سے ہمیں ایک دوسرے کو ایک خوش ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کرنی بالکل چاہیے اور غلطی سے نکلنا ہی چاہیے. بالکل. گھر جا کے آپ نے ایک کام کرنا کہ کسی جگہ ایک خود غرضی لکھیں اور دوسری جگہ خیر خواہی لکھیں، تو خود غرضی کے اوپر کراس لگائیں اور خیر خواہی کے اوپر ٹک مارک کریں کہ مجھے ہر ایک کا خیر خواہ بننا ہے. خود غرضی صرف اپنی غرض نہیں رکھنی، دنیا بھی جنت بن جائے. ہر ایک کی خیر خواہی اگر انسان سوچے. جی میں کچھ بولنا چاہتی ہوں. میرے شوہر گزر گئے 30 مہینے پہلے. میں نے پھر ان کی جگہ کے بعد ان کا یہاں بزنس ہے آڈٹ کروایا. آڈٹ میں کچھ فراڈ نکلا جس میں ان کے ایک امپلائی اور جو دوسرے اسپانسر ہے دیور انوالو. پھر میں نے کیس کر دیا. میں نے بہت کوشش کی ان سے بات کرنے کی کہ بھائی لیٹس کم ٹو دس کنکلوژن. میرا 12 سال کا میرا بیٹا مجھ سے ایک دن پوچھتا ہے مما آپ نے کیس کر دیا تو اس کا کیا ہوگا. میں نے کہا بیٹا اٹس ٹرو ہی ول گو ٹو جیل دس پرسن دی امپلائی. تو میرا بیٹا کہنے لگا بٹ مما ہی ہیز اسمال چلڈرن ہاؤ کین یو ڈو دیٹ. میرا دل اتنا وہ ہو گیا کہ میرا اتنا چھوٹا سا بیٹا اس کے بچوں کے لیے سوچ رہا. I felt proud as a mother that my 12-year-old son is so concerned about this person who's trying to take away their rights. And till today, we are fighting. اصل میں یہ تربیت کہاں سے ملتی ہے؟ ماحول سے ملتی ہے. بچے دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں کون کس کے لیے کیا بھلائی چاہتا ہے، کون کہاں سفر کر رہا ہے، اور پھر وہ چیزیں ان کے مزاج کا حصہ بنتی ہے. جب وہ بڑوں میں خود غرضی دیکھتے ہیں تو وہ بھی خود غرضی کی نگاہ سے دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک آبزرویشن یہ بھی ہے کہ ہم اکثر جو اپنی اولاد پہ بہت زیادہ فوکس ہوتے ہیں کہ ہماری محبت بہت صرف اپنی اولاد کا. جی تو وہ بھی بہت نقصان دہ ہے. سم ٹائمز ہم بلائنڈ ہو جاتے ہیں، ہم کسی اور کی خیر نہیں دیکھ سکتے. تو دیٹ کین آلسو بھی مطلب وہ بھی کاز ہوتا ہے سیلفش ہونے کا. تو آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جس سے آپ نے ٹپس بتائی ابھی، تو آپ اور کچھ ٹپس بتائیں کہ ہم اپنے اندر یہ جذبہ کو ڈیولپ کرنا چاہیں گے
اس سے نکل کر ہم اوروں کی خواہی کی وجہ اور امپروو کرنا چاہیں. انسان اپنے قریب سے دیکھنا شروع کرے. سب سے پہلے اپنے گھر میں، پھر اس کے بعد اپنے بہن بھائیوں میں دیکھے کہ جو خیر میں اپنے بچوں کے لیے چاہ رہی ہوں، کیا میں اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کے لیے بھی خیر چاہتی ہوں. پھر اس کے بعد اپنے ہمسائے، دوست، عزیز، جتنا بھی ہمارا دائرہ کار ہے، کسی کا چھوٹا کسی کا بڑا ہے، جہاں تک اس کی پہنچ ہے، جس کا جتنا لمبا بازو ہے، جہاں تک جو اس کے اس دائرہ کار میں آتے ہیں، تو ان سب کے لیے بھی فکر مند ہو. صرف اپنی جنت کے لیے فکر مند نہ ہو، ان کے لیے بھی. اگلے روز ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے مجھ سے کہا کہ اس وقت مسلمانوں پر جو بہت ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، فلاں جگہ، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ظلم تو کوئی بھی کرے اور کسی پر بھی ہو تو غلط بات ہے، لیکن میں تھوڑا سا اس سے آگے سوچتی ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ کی جس مخلوق کو دین کا پیغام نہیں پہنچ رہا اور اس سے محروم کر کے جو ہم ظلم ان پہ کر رہے ہیں اور ان کی آخرت برباد کر رہے ہیں، ہمارے پاس حق ہے، سچائی ہے، ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم یہ دین ان تک بھی پہنچائیں، اور ہم اس میں انتہائی کوتاہی کر رہے ہیں. صرف چند لوگ اگر کر رہے ہیں تو ہم اسی پہ خوش ہوتے ہیں، تالیاں بجا کے راضی ہو جاتے ہیں کہ ہاں وہ اسلام کی دعویٰ کر رہے ہیں اور بڑے بڑے دائی ہیں، اور باقی لوگ آرام کی نیند سو رہے ہیں اور صرف اپنی ہی زندگی اور اپنے گن چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ راضی اور مطمئن ہیں. رضو بالحیات الدنیا واطمأنوا بہا. تو یہ ظلم آپ کو نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ قیامت کے دن ہم تو اپنی نماز روزے کر کے جنت میں جائیں اور ہمارے ساتھ ہمارے پہلو میں لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا بھی نہیں پتا، اور کبھی ہم نے زحمت ہی نہیں کی کہ ان کو کوئی اچھی بات بتائے، نہ اس کے لیے تڑپے، نہ روئے، نہ کوشش کی. تو کیا یہ خود غرضی نہیں؟ کیا یہ ظلم نہیں؟ ہم تو اپنے پہلو والے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور آپ کو دنیا میں چند لوگوں پر ظلم بہت زیادہ نظر آتا ہے کیونکہ اس کو بہت ہائی لائٹ کر دیا گیا. میں یہ نہیں کہتی کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، ظلم کوئی بھی کرے، کسی پر بھی کرے، ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ کو اپنی ذات پہ ظلم نظر آتا ہے یا اپنے خاندان کے اگر کسی فرد پر کوئی تکلیف یا کوئی زیادتی کرتا ہے تو ظلم نظر آتا ہے، یا صرف مسلمانوں کے اوپر کوئی ظلم کرے تو نظر آتا ہے، کہ باقی کس کی مخلوق ہے؟ یہ اللہ کی مخلوق نہیں؟ کیا ان پہ ظلم نہیں کہ جب یہ مرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے آگے؟ جو فرشتے ان کی جان لینے آتے ہیں، جو کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں، جہالت میں مر رہے ہیں، غلط کام کر کے مر رہے ہیں، ان کے لیے ہمارا دل کیوں نہیں تڑپتا؟ میں نے کہا کہ مسلمانوں پر اسی وقت صرف ظلم ہوتا ہے جب وہ اپنے فرض سے غافل ہوتے ہیں. اگر ہم سب کے خیر خواہ ہو جائیں اور ہم اللہ کا پیغام سب تک پہنچائیں تو یہ سب ہمارے دوست بن جائیں، یہ ظلم کرنے والے ہمارے مددگار بن جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تھا کہ جن لوگوں نے ان پر ظلم کیا تھا، ابو جہل ہو یا ولید بن مغیرہ ہو، آپ نے ان کی اولادوں کے ساتھ کیا خیر خواہی کی اور وہ مسلمان ہوئے. اگر آپ ان سے نفرت کرتے کہ اچھا یہ اکرمہ ابو جہل کی اولاد، یہ تو کسی بھی اسلام کے قابل نہیں ہے، اس کو تو معاف کرنا ہی نہیں چاہیے، یا خالد بن ولید یا اور اس طرح کے لوگ، آپ نے ان لوگوں پر مکمل ٹرسٹ کیا اور ان کو بڑے بڑے کام دیے اور انہوں نے پروو کر دکھایا. یہ خیر خواہی نہیں تھی، یہ خیر خواہی کا نتیجہ تھا، اور یہ سب اسلام کے دوست بن گئے. ہم دین کے نام پہ نفرتیں پھیلانے والے بن گئے اور دین کو بدنام کر رہے ہیں اس طرح، جبکہ ساری خرابیاں اور قصور ہمارے اپنے ہیں، ہمارے نفس کا قصور ہے. ہمیں تو ان چڑیا پرندے کے لیے بھی خیر خواہ ہونا ہے، جانوروں کے لیے بھی خیر خواہ ہونا ہے. اب آج یہ کیوں ہے کہ نان مسلم تو جانوروں کے حقوق کے بارے میں بھی سوچیں اور ہمیں پرواہ نہ ہو کہ ہماری پھیلائی ہوئی گندگی سے اور ہمارے اسراف سے، یعنی بے تحاشا کاغذ یوز کرنا، بے تحاشا وسائل کو استعمال کرنا، کس طرح پولوشن پھیل رہی ہے اور کس طرح جنگل کٹ رہے ہیں اور کس طرح ریسورسز ختم ہو رہے ہیں، اور کس طرح زمین کے اوپر ایک انسانوں کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے جانوروں پر بھی ایک مصیبت آئی ہوئی ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی اور جب اور بہت سے مشکلات آتی ہیں، تو کس وجہ سے، کیوں ہے یہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ تو ہمیں تھوڑے سے اپنے اعمال کے اوپر
توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس خیر خواہی کا دائرہ وسیع کرنے کی ضرورت ہے.